دے تو غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ اگر حلال کمائے ہو تو حساب دینا ہوگا. حساب دیتے ہوئے نا اللہ کو حساب. اگر حلال ہے تو حساب دینا ہوگا، اگر حرام ہے تو ٹھکیا کٹیا پسیا سب کھانا پڑے گا. تو اس میں غرور کی کیا بات ہے، اس میں تکبر کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ آزمائش ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. جب پیسہ دے اللہ، دولت دے، مال دے، جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. پرندوں کو دیکھیے، آپ چڑیا کو دیکھیے. چڑیا جانے نا؟ ارے بولو بھائی. چڑیا جب پانی پیتی ہے دیکھتے ہیں اپنے چونچ کو منہ کو پانی میں ڈالتی ہے. اب پانی میں ڈالنے کے بعد جب پانی اٹھاتی ہے تو سر کو اوپر کر لیتی ہے. ارے دیکھیے کہ نہیں دیکھیے، سر کو اوپر اٹھا لیتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. یا اللہ میں پیاسی تھی، یا اللہ تو نے پانی پلایا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. ایک شوہر باہر جا رہے تھے تو باہر چلے گئے تو اپنی بیوی سے پوچھے کہ 2-4 مہینہ ہم نہیں آئیں گے، کتنا خرچ تم کو دے دیں ہم؟ بیوی بولی ہم کب تک زندہ رہیں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک کا خرچ دے دیجیے. تو شوہر بولا کہ یہ ہم کیسے بتائیں کب تک زندہ رہو گے؟ بولا جب آپ کو پتہ نہیں ہم کب تک زندہ رہیں گے تو خرچ دینے والے آپ کون ہیں؟ شوہر چلا گیا، بات سمجھ میں نہیں آئی. شوہر کے جانے کے بعد ایک عورت نے اس عورت سے پوچھی کہ تمہارا شوہر باہر گیا کتنا ٹاکا دے کے گیا، کتنا پیسہ دے کے گیا، کھانے کے لیے کتنا کچھ دے کے گیا؟ تو اس بیوی اس عورت نے جواب دی وہ خود کھانے والا ہے، ہم کو کیا کھلا کے کیا دے کے جائے گا؟ وہ خود کھانے والا ہے، وہ ہم کو کیا دے کر جائے گا؟ کھانے والا چلا گیا، کھلانے والا میرے پاس ہر وقت موجود ہے. او میرا اللہ ہے، او میرا رب ہے، اور قربان جاؤ. اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے ایک بار پکارتا ہے، اللہ میں تیرے ایک بار کے جواب میں میں 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں. میرا بندہ بول، کیا بولنا چاہ رہا ہے، تیرا رب سن رہا ہے. ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہودی پوچھا، سوال کیا، اے علی آپ تو کہتے ہو کہ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، لیکن آپ کا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا جواب دیا. بولا ایسا کرو تم سورج کو غور سے دیکھو تو. بولا ارے سورج کو غور سے کیسے دیکھیں گے، آنکھیں ختم ہو جائے گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جب سورج کو غور سے نہیں دیکھ سکتے ہو تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھو گے؟ آہا، سورج بنانے والے کو کیسے دیکھو گے؟ لاجواب ہو گیا یہودی. مساجد میں، مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. آج ہمارا نوجوانوں کا یہ عالم ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، اب فون پہ بات کرتے رہتا ہے. اس کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں کہ اذان ہو رہی ہے، کم از کم کان سے فون کو بند کر کے جیب میں رکھیں. اذان کی جواب دو، اذان کی جواب دو، اور قربان جاؤ جتنا ثواب اذان دینے والے کو اللہ دے گا اتنا سننے والا جب غور سے اذان کو سنے گا، اذان کا جواب دے گا، اللہ اتنا ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا. نماز تو دور، یہ میرا بچہ نوجوان نماز پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، ایسی بات نہیں پڑھتا ہے، خالی جمعہ پڑھے گا. جمعہ پڑھتا ہے، ہاں جمعہ پڑھتا ہے، جمعہ پڑھے گا. اچھا بعض نوجوان تو ایسے بھی ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے. وہ کہنے نمازی 6 قسم کا ہے، ایک اصلی، ایک فصلی، ایک نقلی، ایک آٹ کا، ایک کھاٹ کا، اور ایک 360 کا. میرے بچوں کیا صرف جمعے کی نماز ہے؟ صرف جمعے کی نماز ہی فرض ہے؟
कै वक्त की नमाज है? अरे हाथ उठा के बताओ कै वक्त की नमाज है? इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। और मेरा अल्लाह कहता है बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि नमाज तो पढ़ो। टाइम है नहीं, पूछिएगा नमाज पढ़े, बोला हजरत मोर पास टाइम जी। अल्लाह, हम सुबह निकलते हैं, रात 10 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर काम में चले। वो फुर्सत है ना? कि फुर्सत नहीं है। अल्लाह का फरिश्ता सब फुर्सत निकाल देगा कब्र में। अल्लाह वाले की गुजर हो रही थी, रोड के साइड में मस्जिद थी, नमाज का वक्त हो गया, जोहर का वक्त। आपने देखा कि मस्जिद है तो आलिम दीन थे, अल्लाह वाले थे, दाखिल हो गए मस्जिद में कि नमाज पढ़ लेंगे तब जाएंगे। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखिए एक ही आदमी। तो हजरत ने पूछा कि भाई आप कौन है? बोला कि हजरत हम मुअज्जिन है इस मस्जिद का। बोला और जमात कै बजे है? बोला हजरत जमात यहाँ नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती है, काहे? बोला कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। अरे ये बस्ती वाला सब कहाँ गया? बोला हजरत बस्ती वाला सब बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, आप अकेले आजान दीजिए, अकेले नमाज पढ़नी है, हम लोग टका देंगे आपको। बहुत गड़बड़ है। वो अच्छा ठीक है। हजरत ने मुअज्जिन साहब से कहा कि एक बार आजान और दो। बोला कि हजरत ये दोबारा आजान हो जाएगी। बोला दो। मुअज्जिन साहब खड़ा हुआ दोबारा आजान देने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोबारा अजान जैसी खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 25 आदमी इधर से, मोहल्ला वाला सब मस्जिद में घुस गया। मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दोबारा अजान हो जाए। वो अल्लाह वाले आलिम साहब बोले कि पहली मर्तबा अजान हुई, कहाँ थे? अजान सुने थे? बोले हाँ सुनिए आनू ना। कहाँ थे? बोले घोड़ो छीनू। और नमाज पढ़ने नहीं आए। और दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, मुअज्जिन से झगड़ा करने आ गए। इमाम से झगड़ा करने का टाइम है, मुअज्जिन से झगड़ा करने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। मेरे बच्चों, नौजवानों, पांचों वक्त जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह हम सबको पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन बोला जाए। अल्लाह ने चूंटी को 6 पैर दिया। चूंटी को क्या पैर दिया? 6 पैर। अब बकरी को क्या पैर दिया? और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने चूंटी को 6 पैर दिया है, 6 पैर दिया है। बकरी को 4 पैर, ऊंट को 4 पैर, भैंस को 4 पैर, गाय को 4 पैर, बैल को 4 पैर। अब कुर्बान जाओ, इंसान को 2 पे खड़ा कर दिया। तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सीधा खूबसूरत, सबसे खूबसूरत बनाया, तुम सीधा रहो। लेकिन जब मेरा वक्त आ जाए उस वक्त अपनी ज़बी को, अपनी पेशानी को मेरी बारगाह में झुका दो, यहां भी इज्जत मिले, वहां भी इज्जत मिले। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा मरना मेरा जीना इलाही तेरी खातिर हो। अब कई बच्चों की दस्तारबंदी होनी है, नाजिम जलसा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब्दुल हमीद की शनगंजवी ये ऐसा नाजिम है कि जिस जलसा में पहुंच जाए वो जलसा कामयाब है। लेकिन है नाटा, इसके नाटे पे वजह मत जाइए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक नाटा आदमी आया। क्या बात है? बोला अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी हमको बहुत परेशान कर रहा है, उसकी शिकायत लेकर हम आए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु देखा और वो उन्होंने कहा कि तुम तो नाटा हो, तुमको कौन परेशान करेगा? तो आदमी बोला कि जो हमको परेशान कर रहा है वो हमसे भी नाटा है।
بولا ہاں تب تک ٹھیک، اس کو بلا. اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے، بہت اچھی نظامت کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا دستار بندی ہونی ہے الحمدللہ. اچھا یہاں بہت سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا نوجوان طبقہ الحمدللہ سب پڑھا لکھا ہے. ایک بات بتاؤ، کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو، انجینئر بنا ہو، ڈاکٹر بنا ہو، ماسٹر بنا ہو، وکیل بنا ہو، اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور وکیل صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو، دیکھیں. ارے بولو نا بھائی، بولیے، آپ لوگ تو بول ہی نہیں رہے. نہیں، ڈاکٹر صاحب کے سر پہ، چھوٹا بابو کے سر پہ، بڑا بابو کا ہے. بھائی پڑھا تو وہ بھی ہے، دلی میں پڑھا، پنجاب میں پڑھا، لندن میں پڑھا، اور قربان جاؤ اتنی ڈگریاں لے کر آیا، آخر اس پہ سر پہ پگڑی نہیں. اور قربان جاؤ یہ مدرسے کے اندر میں 4 سال 5 سال یہ بچہ پڑھا ہے، حافظ قرآن ہو گیا ہے، ہزاروں لوگوں کو بلایا گیا ہے، مفتی صاحب نے جلسہ سجایا، اور موقر عالم دین اللہ والے کے ہاتھوں سے ان کے سر پہ پگڑی باندھ دی جائے گی. آخر کوئی تو بات ہے. ارے بولو بھائی، کوئی تو بات ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے. وہ ڈاکٹر بنا 15 سال، انجینئر بنا 10 سال، اور قربان جاؤ اس کے سر پہ پگڑی نہیں. 4 سال 5 سال 10 سال یہ مدرسے میں پڑھا، اس کے سر پہ پگڑی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. میں نے کسی اللہ والے سے پوچھا، اے اللہ والے اس کی بات بتا دیجیے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم حاصل وہ بھی کیا ہے، ایجوکیشن حاصل وہ بھی کیا ہے، اور قربان جائیے یہ بچہ مدرسے میں پڑھا، وہ کالج میں پڑھا، وہ یونیورسٹی میں پڑھا، آخر اس کے سر پہ پگڑی نہیں. اس کے سر پہ پگڑی کیوں ہے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا کہ سنو، قرآن کہتا ہے جو ہم سے جڑ گیا، جو ہم سے جڑ گیا، جو ہم سے لگ گیا، جو ہم سے محبت کر لیا، جو مجھے اپنے سینے میں بسا لیا، پھر اللہ اس کو زمین سے اٹھاتا ہے، آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے. ہاں، اللہ عزت دیتا ہے قرآن کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے اللہ عزت دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، الحمدللہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، کچھ بھی بنو، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھانا. صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور سنو، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے کو لے کر جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا بھائی. 10 آدمی کو لے کر جائے گا جنت میں. اور قربان جاؤ ماں کا کیا کہنا ہے؟ ماں کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا، باپ کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا. قربان جاؤ 10 آدمی کو الگ سے اب کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا. قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، آج ہم انگریزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بولے نہیں مور بیٹا مدرسہ نہیں پڑھوے. کیا مدرسہ پڑھوے کی بنوے؟ حافظ بنوے، مولوی بنوے، چندہ کروے کھاوے. بولے نہیں، یہاں میں انگریزی پڑھاؤ انگریزی. یہاں انگریزی پڑھایا، اسلام پور میں انگریزی پڑھایا، اور قربان جی دلی بھیج دیا، وہاں انگریزی پڑھا. بچہ اتنا انگریزی پڑھا کہ اب وہ انگریزی کو انگریزی پڑھانے لگا. باپ مر گیا، گھر آیا، جنازہ نہیں پڑھا سکا. کیا فائدہ؟ تو فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ باپ مرا، جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکا. ماں مری، جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکا. بہن کی شادی تھی، بہن کا نکاح نہ پڑھا سکا. فائدہ کیا تھا؟ پڑھیے الحمدللہ، ہم منع نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، ماسٹر بنیے، وکیل بنیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کا قاری بھی بنیے. قرآن کا قاری بنو.
قرآن کا قاری بنو. ابھی ایک لڑکا حافظ قرآن آپ کو میں بتاؤں IAS آفیسر بنا ہے, حافظ قرآن لڑکا الحمدللہ ٹاپ رینک میں IPS آفیسر بنا, حافظ قرآن, پہلے حافظ قرآن بنا. او قربان جاؤ, ابھی ارڑیا کے جلسے میں تھا تو جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا ان کو پتا چلا کہ حضرت آئے ہوئے, الحمدللہ بڑی عزت کی, وہ آنر, وہ کبھی آتے نہیں, طبیعت ان کی خراب رہتی, وہ ہوٹل چل کے رہا ہے, الحمدللہ مصافحہ کی بڑی عزت کی. انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ علماء کی صحبت ہے کہ میرا ایک بیٹا الحمدللہ وہ ڈاکٹر کا, وہ اس کا فائنل یہ MBBS کا آخری سال ہے, اور اس لڑکے کے فوٹو دکھایا تو قربان جاؤ, میں نے کہا اس کی عمر کتنی, 23 سال, اتنی بڑی داڑھی تھی. اس لڑکے کو میں نے دیکھا اتنی بڑی داڑھی, اور وہ لڑکا, وہ ان کا باپ کہنے لگا کہ حضرت یہ جب ایگزام سے آتا تھا نا تو چلہ میں نکل جاتا تھا, وہ چلے میں نکل جاتا تھا قربان جائیے, اور کہتا تھا کہ ابا دعا کیجئے, ایگزام تو بہت اچھا دیے ہیں, اللہ کہیں کامیاب کروا دے. اور حضرت ان کی محنت, اللہ نے ان کی دعا قبول کی, ہم لوگوں کی دعا قبول کی الحمدللہ. وہ پہلا واحد لڑکا تھا سینٹر میں جب ایگزام دینے کے لیے بیٹھا MBBS کا, واحد مسلمان لڑکا جس کے چہرے پہ داڑھی تھی. میرے بچوں, نوجوانوں, آج تم داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہو. ایک بات یاد رکھو, جنگل میں ایک جانور ہے جس کا نام شیر ہے. کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی. شیر ہے, شیر ہے نا, ہاں شیر, باغ نہیں, شیر, باغ الگ ہو چھے, ایک اچھے شیر کو داڑھی ہوتی ہے, شیر کو, ارے بولو نا, ہاں شیر دیکھیے گا نا, ہم غلط نہیں بول رہے ہیں, شیر کو داڑھی ہوتی ہے, لمبی لمبی داڑھی. اسی میں ہے ایک شیرنی کو داڑھی نہیں ہوتی. اب بتاؤ تم شیر بنو گے شیرنی بنو گے؟ ارے بولو بھائی, شیر بنو گے تو داڑھی رکھنی ہوگی, داڑھی رکھنی ہوگی. یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اے نوجوانوں, یہ واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی, یہ قبر میں ساتھ جائے گی, یہ قبر میں ساتھ جائے گی. اور سنو, اللہ جب دوبارہ زندہ کرے گا, اٹھائے گا, حشر کا میدان ہوگا, اللہ کے رسول تشریف فرما ہوں گے حشر کے میدان میں, کس منہ سے ان کے سامنا کرو گے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, وعدہ کرو گے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے ایسے الحمدللہ. بس بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہوں. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. وقت کی قلت ہے, علماء کرام کی لمبی فہرست ہے, بس زیادہ نہ کہتے ہوئے, اور ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا الحمدللہ. وہ کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. اتنا بڑا مجمع ہے, کیا کوئی نہیں چاہتا کیا؟ ہاں قربان جائیے, وہ اس میں سے, وہ 10 میں سے ایک ہم بھی ہوتے. کاش کوئی حافظ قرآن میرے ہاتھوں کو پکڑتا, جنت میں داخل کر دیتا الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بھائیو, ایک عمل ہے انشاءاللہ, اگر بتائیں گے تو کریں گے. کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ میں دعا کروں الحمدللہ. بس دیکھو, الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ پیسہ یہی رہ جائے گا, پیسہ یہی رہے گا نا. اچھا پڑھے لکھے لوگ یہ بتائیے, کفن میں جیب ہے؟ ارے بولے بھائی, کفن میں جیب ہے؟ قبروں الماری ہے, پیسہ لے کی کروں؟ کفن میں جیب نہیں, قبر میں الماری نہیں, اور قربان جاؤ, کامیاب کون ہے؟ لوگ مثال دیتے ہیں, حضرت مور زمین چھے پانجی پرات, می مور مارکیٹ چھے پانجی پرا چھے نہیں, پورے مارکیٹ مور چھے. اچھا آرو چھو؟ بولے سلی گوڑی حویلی چھے مور, آر کی چھو؟ بولے پٹنہ حویلی. آر کی چھو؟ بولے دلی حویلی. بولے آر کی چھو؟ 1000 بیگھا زمین چھے مور پاس. آر کی چھو؟ بولا آر کی چاہی مور, می کامیاب چیز, دی کامیاب نہیں چیز, دی کامیاب. آپ کامیاب نہیں ہو, آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں, اے میرے رب کامیاب کون ہے؟ زمین میرے پاس ہے, سونا میرے پاس ہے, چاندی میرے پاس ہے, فلائٹ میرے پاس ہے, بلڈنگ میرے پاس ہے, ہم کامیاب نہیں ہے. اللہ کہتا نہیں میرا بندہ تم کامیاب نہیں ہو. یا اللہ پھر کون کامیاب ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. میرا اللہ کہتا ہے کامیاب وہی ہو گیا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, جنت کے اندر میں داخل ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. مسلمانوں,
दौलत जमा कर लेने से आदमी कामयाब नहीं होता। अगर दौलत से अगर आदमी कामयाब हो जाता तो कारून से बड़ा दौलतमंद कोई नहीं था। और कुर्बान जाओ, कारून कामयाब नहीं हुआ, फिरौन कामयाब नहीं हुआ, नमरूद कामयाब नहीं हुआ, शद्दाद कामयाब नहीं हुआ, तो कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है, पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया, तुम इसे खर्च करो, खर्च करते रहो मेरे रास्ते में, नेक कामों में, अच्छे कामों में, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कै बच्चों की दस्तारबंदी हजरत? कै बच्चों की दस्तारबंदी? 11। अल्हम्दुलिल्लाह 11 बच्चों की दस्तारबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, माल दिया, सोना चांदी दिया है। आओ अपना घर जन्नत में बना लो इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज्यादा हम आपसे नहीं मांगेंगे। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च आप उठा लें इंशाअल्लाह। एक बच्चा मेरे तरफ से हाफिज कुरान बनेगा, ज्यादा खर्च नहीं, 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। देखिए हम एक बच्चा का खर्च आपसे मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का खर्च भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे का खर्च 5000 रुपए है, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। ये जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा। प्रधान मुस्तकीम साहब पोखरिया 5000 रुपए में। कहाँ प्रधान साहब? प्रधान साहब है क्या? इधर आइए। माशाअल्लाह प्रधान साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। प्रधान साहब माशाअल्लाह। प्रधान साहब क्या नाम? ठीक है माशाअल्लाह। नारे तकबीर। हमारे प्रधान मुस्तकीम साहब 2 बच्चों का खर्च उठाया, 5000 रुपए दिए हैं। इन्होंने कहा कि 5000 का कॉपी कलम लिखिए।